والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسولنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جسے ربیع الاول کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں وہ دن ہے جس دن ہم سب کے آقا تاجدار وطا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی آمد تمام تاریکیوں کو اور اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی آمد ظلم کو، ستم کو اور ہر قسم کی برائی کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی آمد انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، آپ کی آمد پورے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اور ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے اس حق کو بتانے کے لیے، آپ کی آمد پوری دنیا کے اندر تمام چیزوں کے لیے رحمت کے لیے، آپ کی آمد عورتوں کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے۔ الغرض قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کی آمد تمام جہانوں کے لیے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت تھی، مرضی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس دھرتی پر کیسے چین و سکون اور اطمینان اور عزت کے ساتھ رہنا ہے، وہ اوصاف اور وہ کوالٹیز اور وہ اصول سکھائے۔ یہ جو دن ہے آپ کی آمد کا، اس کے تعلق سے ایک بنیادی بات ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں کسی انسان کی پیدائش پر کوئی جشن، کوئی تہوار یا آج کی زبان میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔
اس دن کے موقع پر آج وہ اعمال کیے جاتے ہیں جس کا اسلام سے، شریعت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی انسٹرکشنز اور ہدایات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ غور کیجیے، سمجھیے اس کو، اور اس طرح کی پارٹیوں میں، اس طرح کے فنکشن میں، پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، شرکت کرنے سے بچیے اور بچائیے۔ دیکھیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے آپ سے کیسا تعلق رکھتے تھے، کیسا آپ سے لگاؤ رکھتے تھے، کیسا ان کو آپ سے عشق تھا، کیسی ان کو آپ سے محبت تھی۔ میرے عزیز و بزرگ و دوستوں، ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو کوئی وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ آپ کے عاشق، آپ کے محبوب، آپ کے چاہنے والے، آپ پر جان چھڑکنے والے اس پانی کا ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اسے مل لیا، اور ایسی محبت، ایسا تعلق، یہ صرف صاحب جمع زبانی خرچ نہیں، اسٹوری نہیں کہ صاحب سنا دی جائے۔ ایک مسلمان کا اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنچ آ جائے، یہ مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ کے ناموس پر حملہ ہو جائے، مسلمان کتنا گیا گزرا ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، صاحب کتنا گیا گزرا ہو، لیکن جب اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی چنگاری کو بھڑکایا جائے گا اور اسے آواز لگائی جائے گی نبی کے ناموس کے تحفظ کے لیے، تو وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ وہ چنگاری بات ہے۔ صحابہ یوں ایسا تعلق رکھتے تھے کہ ایک صحابی کو لوگوں نے قید کر لیا۔ قید کر لینے کے بعد ان کو سولی پر، دھندے پہ، تختے دار پہ صاحب لا کے رکھ دیا اور کہا گیا کہ تیر چلاؤ، اور تیر ایسے چلانا کہ ان کے بغل میں لگے، اوپر نیچے لگے، ان کے جسم پر، مطلب ان کو ڈراؤ، دہشت دلاؤ، خوف دلاؤ۔ صاحب تیر چلائے گئے۔ اس کے بعد پوچھا گیا یہ محبت ہوتی؟ صاحب آج ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ صاحب غیروں کا طریقہ چھوڑ دیجئے، غیروں کا اسٹائل چھوڑ دیجئے، غیروں کے اطوار چھوڑ دیجئے، غیروں کے دودھ باش کے طریقے چھوڑ دیجئے، غیروں کی سویلائزیشن کو لات مار دیجئے۔ لیکن صاحب آج ہمارے اوپر کوئی اس کا اثر دکھتا نہیں۔ یہ محبت جھوٹی ہے، یہ محبت کا صرف دعویٰ ہے، ورنہ فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی کاپی کرتا ہے۔ صاحب الٹا پینٹ پہن لے، وہ اگر کسی نے اپنے لیے کسی کو ماڈل بنایا ہے، اگر وہ پھٹی پینٹ پہن لے تو آج کیا ہم پھٹی پینٹ نہیں پہن رہے؟ اگر وہ الٹا سوٹر پہن لے تو کیا آج ہم الٹا سوٹر نہیں پہن رہے؟ صاحب کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے تعلق ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم نے اسے آئیڈیل بنایا۔ جس دن ہم نے اپنا آئیڈیل نبی کو بنا لیا، اپنا طریقہ، اپنا اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا، پھر یہ انسان جو طریقہ آپ کا ہوگا اسے وہی پسند، باقی سب اسے کوڑا کچرا دکھے۔ اب جب تیر مارے گئے ان سے پوچھا گیا، دیکھیے کیا پوچھا گیا، اَتُحِبُّ أَن يَكُونَ مُحَمَّدٌ مَكَانًا، کیا تم اس بات کو
چھوڑ دیا جائے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگن رہو اور تمہیں زندگی دے دی جائے، پھانسی کا بندہ تم سے ہٹا لیا جائے اور تمہاری جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے رکھا جائے۔ صحابی تھے، سچا عشق تھا، سچی محبت تھی، سچا تعلق تھا، تڑپ گئے، کہنے لگے خدا پاک کی قسم میری یہ ہمت، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تشریف رکھتے ہو وہاں آپ تشریف رکھتے، آپ کے پیروں میں پھانس، آپ کے پیروں میں کانٹا چبھے اور اس کے نتیجے میں مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اس پر بھی راضی اور خوش نہیں ہوں کہ میرے آقا کو ایک کانٹا چبھے اور مجھے زندگی ملے۔ وہ محبت کرنے والے تھے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کی وہ جماعت جو اتنا زیادہ اپنے آقا سے تعلق رکھنے والی، اپنے آقا پر مر مٹنے والی، اپنے آقا پر اپنی جان نثار کرنے والی، اپنے آقا کے ایک حکم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی، میرے عزیز و بزرگ دوستوں، اس جماعت نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منایا ہے؟ کیا آپ کا برتھ ڈے، آپ کا جنم دن سیلیبریٹ کیا ہے؟ صاحب اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو کیا ہم ان سے بڑے عاشق ہو گئے؟ ہم ان سے بڑے صاحب جو ہیں وہ دین کے شیدائی ہو گئے، اسلام کے فدائی ہو گئے؟ میرے عزیز و بزرگ دوستوں، یاد رکھیے، اسلام میں برتھ ڈے کا، کسی انسان کی یوم پیدائش کا، کسی انسان کی یوم وفات کا، کسی انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کا کوئی کانسیپٹ اور کوئی اس کا دور دور تک خیال نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے اسلام نے جو ہمیں دیا ہے کہ صاحب آپ اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں پر، آپ اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر اور غرور مت کیجئے، آپ خود سے کارنامے جنم دے کے دکھائیں، خود کارنامے کیجئے۔ آپ دیکھیے، ہمیں عید منانے کے لیے کہا گیا ہے، کیا وہ عید کسی دن کی یادگار ہے؟ کسی کی پیدائش کا دن ہے؟ کسی کی وفات کا دن ہے؟ نہیں، فرمایا رمضان میں جو تم بھوکے رہے ہو، رمضان میں جو تم پیاسے رہے ہو، رمضان میں جو تم نے تلاوت کی ہے، رمضان میں جو تراویح میں کھڑے ہو کے اللہ کے کلام کو سن سن کر لذت لی ہے اور نیکیاں حاصل کی ہے، یہ کارنامہ تم نے کیا ہے، اس کارنامے پر خوشی منانے کے لیے عید کا دن عطا کیا، عید کا دن عطا کیا۔ اور فرمایا گیا جو آدمی رمضان کے تقدس کو پامال کرے، اللہ کی طرف سے فریضوں کو پس پشت ڈال دے، اس کے ساتھ رمضان کی بے حرمتی کرے، اس انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی منائے، اس انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب مزدوری نہیں کی، آپ نے جب کارنامہ نہیں کیا تو صاحب آپ کو تنخواہ اور سیلری کس بیس پہ ہے؟ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ جو دن ہے، یہ دن وہ دن ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس دن میں اور اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے نبی کے ساتھ سچا عشق اور سچی محبت اور سچا لگاؤ اور آپ کے طریقے پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر موجزن کرنا چاہیے۔ صاحب، جشن کے نام پہ، جشن عید میلاد النبی کے نام پہ وہ کام ہو رہے ہیں جس کا تصور اسلام میں دور دور تک۔ صاحب کیا ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اس موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں،
جلوس نکالے جاتے ہیں، اور ان جلوس کے اندر اب بہت سارے گاؤں میں، بہت سارے علاقوں میں جلوس جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ اور ان بالغ بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور بہت سی جگہوں پہ مخلوط پارٹیاں اور پروگرام کیے جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کے نام پر اور آپ جس عریانیت کو، ننگے پن کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو، اخلاقی کرپشن کو، مورل کرپشن کو، اخلاقی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ آج ہم مسلمان انہی کے نام اور انہی کے پیدائش کے دن کے نام پر اس عریانیت کا، بے حیائی کا اور صاحب سج دھج کر، بن سور کر صاحب وہ سڑکوں پہ جلوس نکال کے کیا آپ کے طریقے کو فروغ دینے والے ہیں یا آپ کے طریقے کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے؟ یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور صاحب پروگرام کیے جاتے ہیں، سمجھا جاتا ہے طبقہ ہمارا وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صاحب 12 آنے پہ گھروں پہ چراغاں کر دیا جائے، کمکمے لٹکا دیے جائیں، لائٹیں لگا دی جائیں، روشنی کر دی جائے، بس صاحب ہم نے نبی کی محبت اور نبی کے عشق کا حق پورا ادا کر۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ صاحب پروگرام کروا دیے جائیں، جلسے کروا دیے جائیں، اور جلسے وہ 1 بجے رات تک، 12 بجے رات تک جلسے چلتے رہے، مشاعرے چلتے رہے، نعتیں چلتی رہے، تقریریں چلتی رہے، اور صاحب جب فجر کے اندر مؤذن آ کے اذان دے تو وہ جو مسجد میں آیا کرتے تھے ان کی بھی نمازیں مس ہو جائیں۔ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا فروغ ہے یا دین کے ساتھ کھلواڑ؟ صاحب ڈی جے بجتا ہے، اس پر میوزک چلتی ہے، اس پر ڈانس ہوتا ہے، اس پر ناچ ہوتا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ سب کچھ تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا جاتا ہے۔ کیوں ہماری رگے حمیت نہیں پڑکتی؟ کیوں ہماری اسلامی غیرت نہیں للکتی اور اس کے اندر جوش نہیں پیدا ہوتا کہ صاحب ہمارے آقا کے نام پر یہ بے حرمتی کی جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، بلکہ ہم اس میں تماشائی بن کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ہم اس میں چندہ دیں، ہم اس میں ڈونیشن دیں۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ سراسر وہ باتیں ہیں جن کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کسی کمیونٹی کو، میں کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ایک سچا مسلمان، ایک سچا عاشق رسول، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا اور ایک نبی کے ساتھ محبت کرنے والا یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ صاحب یہ کام حق ہے، سچ ہے، نبی کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہے یا نبی کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صاحب ہم کسی کا نہ یوم وفات مناتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، نہ منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، نہ اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم کسی کی پیدائش پر صاحب جو ہے وہ جشن منائیں اور اس جشن کے نام پر عریانیت اور ننگے پن اور بے حیائی کو فروغ دیں اور اپنے نبی کے نام سے جو نبی آیا تھا عورتوں کو وقار دینے کے لیے، عورتوں کے سروں پر دوپٹہ رکھنے کے لیے، عورتوں کو شرم کی چادر پہنانے کے لیے، آج اسی نبی کے نام پر عورتوں کو صاحب بازاروں میں، جلسوں میں، مارکیٹوں میں زیب و زینت کے ساتھ لایا جائے۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ نبی کی کون سی تعلیمات ہے؟ صاحب ہم تماشائی بنے، ہمیں بھی انجوائمنٹ مل رہا، ہم بھی اس میں منورنجن لے رہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اگر ہم سچے عاشق ہوتے، نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہوتے تو ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ اور وہ غیرت بھڑکتی، اور اس غیرت کے ساتھ ہم جو ہے اس باطل حملے کا اور اس باطل طریقے کا مقابلہ کرتے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، صاحب آج ہوش نہیں،
غفلت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سنتوں پہ عمل کیا جائے، سنتیں اختیار کی جائیں، اپنے تمام کے تمام کام سنت کے مطابق کیے جائیں۔ یاد رکھیے جو اس وقت ہمارے ساتھ فتنے ہیں، جو مصیبتیں ہیں، کورٹ کچہریوں میں جو لائنیں ہیں، جو بڑی بڑی رقمیں ہماری وہ صاحب کورٹ میں اور تھانوں میں اور صاحب جا رہی ہیں، یاد رکھیے اس کا بنیادی سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ کے غیروں کی تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس ہو۔ اس لیے بہت سارے طریقے ہیں، آپ یہ طے کیجئے، بہت سارے طریقے ہیں جس میں نہ جان لگنی ہے، نہ مال خرچ ہونا ہے، نہ کوئی صاحب بڑی سیکریفائس اور قربانی دینی ہے، بس تھوڑا سے خیال رکھنا ہے اور نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر۔ ایک آدمی مسجد آتا ہے، دائیں پیر سے جب وہ مسجد آئے، دھیان کے ساتھ دائیں پیر سے مسجد آئے، اس میں کتنا خرچہ لگتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے؟ صاحب یہ مشکل ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دھیان نہیں، صرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آدمی پانی پیتا ہے، صاحب گٹا گٹ پیتا چلا جا رہا ہے، جانور کی طرح کھڑے ہو کے پانی پیتا چلا جا رہا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ آدمی 3 سانس میں پانی پی لے؟ کیا لگتا ہے کہ آدمی بیٹھ کے پانی پی لے؟ کیا لگتا ہے کہ آدمی پانی پینے سے پہلے بسم اللہ؟ کتنے پیسے لگے گا، کتنا خرچہ لگے گا؟ لیکن صاحب دھیان نہیں۔ اور یاد رکھیے ایک ایک سنت کے اندر سائنس اس کے منافع اور اس کے فوائد تلاش کر کر کے اسے منظر عام پر لا رہی ہے، پیش کر رہی ہے کہ صاحب بیٹھ کر پانی پینے سے، 3 سانس میں پانی پینے سے، پانی پر بسم اللہ پڑھ کر پانی پینے سے اس کے سائنٹیفک کیا اثرات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے روز بروز کھل کر آتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں سائنس کی فالو کرنے کے لیے، سائنٹیفک فائدوں کے لیے اور صاحب میڈیکل لائن کے جو فائدے ہیں ان کے فائدوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں، آپ نے ہم پر احسان کیے ہیں، آپ نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، آپ نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں، آپ نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا ہے، آپ نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہم اپنے نبی کی محبت میں کریں گے۔ سائنس اگر کہتی ہے فائدہ ہے تب بھی کریں گے، سائنس کہتی ہے فائدہ نہیں ہے تب بھی کریں گے، اس لیے کہ فائدہ اسی میں ہے، سائنس جھک مار کے وہی پہنچے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہم اپنی زندگی کے اندر سنتیں داخل کریں۔ یہ اس مہینے کا پیغام ہے، اس مہینے کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سنت داخل کریں، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر یہ سارے کانسیپٹ جو غیروں کے ہیں، آپ یاد رکھیے جو یہ اسکول کھولے گئے، کانوینٹ کھولے گئے ہوں، انگلش میڈیم کھولے گئے ہوں، جو ہمارا کوالیفائڈ طبقہ ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ویل کوالیفائڈ سمجھتا ہے اور صاف سمجھتا ہے کہ ہمارا بچہ جہاں 5000 فیس ہو اور صاف ٹائی ہو، شوٹ بوٹ ہو، صاحب ہمارا بچہ وہیں پڑھے گا۔ اگر اس آدمی نے اس بچے کے ایمان کی فکر نہیں کی، اس بچے کے دل کے اندر تاجدار بدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اتاری، آپ کے طریقے کے ساتھ دلچسپی نہیں اتاری، آپ یاد رکھیے کہ وہی بچہ آگے چل کے اسلام کو اور نبی کی تعلیمات پر کیچڑ اچھالنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں بھرا جا رہا۔ صاحب بچہ آتا ہے، وہ بچہ چھوٹا سا، وہ کہتا ہے پاپا پاپا میرا برتھ ڈے کب ہے؟ یہ کس نے سکھایا اسے؟ یہ کانسیپٹ اس کے دماغ میں کہاں سے انجیکٹ کیا گیا؟ اس پر آپ کیوں نہیں سوچتے؟ صاحب ہمارے دادا مر گئے، پردادا رخصت ہو گئے، صاحب ان کو تو برتھ ڈے نہیں یاد آیا، یاد آپ کو کہاں سے یاد آئے؟ آپ کے بچے کو کہاں سے یاد آئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان اسکولوں میں ان بچوں کے دماغ میں کرسچینٹی، یہودیت اور نصرانیت کی سوئی لگائی جا رہی ہے۔ جو سوئی بچہ
اور بہت ایڈوانس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اسے ہاں بیٹا تمہارا برتھ ڈے فلاں ڈیٹ میں ہے اور صاحب آپ پارٹی کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، یہ کس کی فالو کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ کی فالو کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، نبی کے امتی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، یا صاحب غیروں کے آپ آلے کار بن گئے، غیروں نے آپ کو صاحب جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے خرید لیا اور صاحب آپ دیکھیں گے وہ بچے ضد کرتے ہیں، وہ بچے بھڑ جاتے ہیں باپ سے کہ صاحب آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہے برتھ ڈے، کیک پرچیز کرنا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نبی کی محبت نہ سکھائی، نبی کی تعلیمات نہ سکھائی، نبی کا طریقہ نہ سکھایا، نبی کا اسوہ نہ سکھایا، نبی کی زندگی نہ سکھائی، ہو سکتا ہے ہماری بات کچھ لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہو، بات کڑوی ہی ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا سنجیدگی کے ساتھ کہ صاحب یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی سرسری اور نرسری ہی سے یہ کانسیپٹ ہمارے بچوں میں آیا اور صاحب ہم نے بجائے اس کے کہ بچوں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارے نبی کی زندگی یہ ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، بجائے یہ کہنے کے ہم نے صاحب پارٹی بھی کر دی اور کیک بھی خرید لیا اور صاحب کیک کاٹ بھی گیا اور کچھ لوگ آگے اور ہوا بھی کر لیا گیا اور صاحب ہم ایڈوانس بن گئے۔ تف ہے اسے ایڈوانس پن، تف ہے اسے ایڈوانس پن پہ جو نبی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، جو غیروں کے طریقے اختیار کیے جائیں، اس پر پراؤڈ کیا جائے، 1000 بار نہیں 1 کروڑ بار تھو ہے اور تف ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی رسپانسبلٹی تھی، آپ گارجین تھے، آپ بڑے تھے، آپ ذمہ دار تھے، آپ بچوں کو سمجھاتے، صحیح طریقہ بتاتے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، یہ مہینہ ہے، اس مہینے کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقے کو سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دیں۔ جو مسکنسیپشنز جو ہے وہ بچوں کے دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے انجیکشن ان کے لگائے جا رہے ہیں، ان کو ریموو کرنے کے لیے ہر آدمی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور سنت سکھائے، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، گھر میں برکتیں آئیں گی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد میں آنے کی، پانی پینے کی۔ جب سنتوں کو زندہ کیا جائے گا اللہ کی طرف سے گھر میں سکون آئے گا، چین آئے گا، اطمینان آئے گا، عزت آئے گی، نبی کی محبت آئے گی، نبی کا طریقہ آئے گا اور اللہ کی طرف سے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی دی جائے گی۔ اور ورنہ پھر ایڈوانس بنے میں صاحب کہاں تک ہم جائیں گے، بس اللہ ہی خیر فرمائے۔ اس لیے یہ مہینہ ہے ہم یہ طے کریں کہ ہم سنت رسول کے نام سے کتاب آتی ہے اور اسوہ رسول کے نام سے کتاب آتی ہے، انگریزی میں بھی، ہندی میں بھی، اردو میں بھی، ہم خود بھی پڑھیں گے، ایک سنت سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ یہ اس مہینے کا بنیادی پیغام ہے اور جو بھی اس طریقے کے غلط کام اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں ان پر یہ آپ کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اسٹیپ اٹھانا چاہیے اور اس کو روکنے کے لیے جو بھی کوشش، جو بھی تدبیر اچھے ڈھنگ سے، احسن طریقے سے سمجھا کر بتا کر ہو سکتی ہے، اس طرح کے تمام غلط طریقوں کو ختم کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا کوئی پارٹیسپیشن ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔